اب یہ بات ہے نا جھوٹ کی. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے حکایات اولیاء. یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ حکایات اولیاء ہے جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی. اس میں صفحہ نمبر 390 پر یہ اس کو ریکارڈ کریں. 390 حکایات اولیاء یہ کتاب صفحہ نمبر ہے 390. اس کی حکایت نمبر 391 ہے. یہ حکایت نمبر 391. اس میں محمد قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ میں سخت نادم ہوا. یہ الفاظ نانوتوی صاحب کے کہتے ہیں کہ میں سخت نادم ہوا اور مجھ سے بجز اس کے کچھ بات نہ پڑا کہ میں جھوٹ بولوں، لہذا میں نے جھوٹ بولا اور صریح جھوٹ میں نے اسی روز بولا تھا. معلوم ہوا کہ دیوبندی جھوٹے ہیں، ان کے جو باندھی ہیں دیوبند کے وہ کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا. یہ ان کی اپنی کتاب ہے. کتاب نمبر 2 یہ میرے پاس فضائل صدقات ہے تبلیغی جماعت والوں کی. تبلیغی جماعت والوں کی کتاب میں صفحہ نمبر 558 یہ دیکھیں صفحہ نمبر 558 پر کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کا خط لکھا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جھوٹا ہوں، کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت اے سنیں یہ جب پوری بات سنیں یا اللہ معاف فرمانا یہ آخری حصہ جو ہے یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تعریف ہوا ہے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یہ 2 حوالے جو ہیں اس میں وہ دیوبندی علماء اپنے آپ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. ہمارا کسی اہل حدیث کا کوئی قول پیش کرے جو کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں، غلطی لگ سکتی ہے، قرآن پڑھنے والے کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. اب یہ ہمارا موضوع ہے علماء دیوبند جو میں نے آپ کو حوالے پیش کرنے تھے. اب سنتے جائیں. ہم کہتے ہیں نا کہ دیوبندیوں کے عقائد جو ہیں یہ کفریہ اور شرکیہ ہیں. دیوبندیوں کے عقائد جو ہیں دیوبند کے کفریہ اور شرکیہ ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب سنیں یہ میرے پاس کتاب ہے کلیات امدادیہ، یہ حاجی امداد اللہ صاحب کی کتاب ہے. یہ دیوبندی اس کو مانتے ہیں دارالارشاد کی یہ کتاب ہے، دارالارشاد کی. یہ کراچی سے چھپی ہو دارالارشاد سے، اور اس کے اوپر رضی عثمانی صاحب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، بندہ محمد رضی عثمانی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 اور صفحہ نمبر 91 پر جو عبارت ہے یہ میں آپ کو سناتا ہوں. دیوبندیوں کے عقائد کیا ہے سن لو لوگوں. یہ کہتے ہیں یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا، یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے. یہ تو بندی کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. اللہ کے رسول کو مشکل کشا کہتے ہیں، فریادیں مانگتے ہیں اللہ کے رسول سے. یہ ہیں تو بندیوں کے عقائد. یہ کیسے کفر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے بڑا کون گمراہ ہے جو انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. آگے سنیں یہی کتاب جو ہے اس کا صفحہ نمبر 18، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 18 یہ دیکھیں جی، اس کو ریکارڈ کریں. کلیات امدادیہ جو بندیوں کی معتبر کتاب ہے، اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ بے نظیر عثمان کی بنیادی مشہور کتابیں جنہوں میں سے لکھتے ہیں کہ اور اس کے بعد یہ عجیب داد اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. یعنی تو بندیوں کے نزدیک ذکر کرنے والا اللہ بن جاتا ہے. میں دلیل مانتا ہوں قاری صاحب تم کے تو علماء کتاب دیوبند کتاب و سنت کے مخالف نہیں تھے، ان کے عقائد جو تمہارے نزدیک صحیح ہیں. ثبوت پیش کرو قرآن حدیث سے، اللہ بننے کا طریقہ سمجھاؤ. یہ مشکل کشا جو ہے اللہ کے رسول کو جو مانگتے ہو ان سے جو فریادیں مانگتے ہو اس کا دلیل جو ہے طریقہ بتاؤ. یہ دیکھو میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے حاجی امداد اللہ کے شاگرد جو ہیں جناب اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندیوں کے حکیم الامت. یہ دیکھ لیں جی امداد المشتاق، یہ میں نے اپنے گھر سے کتابیں شاعری کی مسجد میں موجود ہے. امداد المشتاق یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 117 صفحہ نمبر 117 پر اپنے پیر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ اللہ کے نہیں 116 117 کی دونوں باتیں پڑھی. صفحہ نمبر 116 پر اپنے پیر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں سنیں. کہتے ہیں اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، تم سراروں سے ہرگز نہیں التجا، بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا اے شاہ نور محمد وقت امداد کا.
قیامت کے دن بھی اس کا دامن پکڑ کر اس سے مدد مانگیں گے. اس کی دلیل لاؤ قرآن سے، سنت سے لاؤ، اجماع سے لاؤ، اجتہاد سے پیش کرو. یہ جو تمہارے عقائد ہیں یہ عقائد شرکیہ اور کفریہ. اور دوسرا دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 117 عقائد نمبر 2 یعنی حوالہ نمبر 290 کہتے ہیں، تھانوی صاحب کہتے ہیں حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے سنا رہا تھا. یہ میں پورا فکرہ پڑھوں گا انشاءاللہ. جب اصل مزار شریف کا بیان آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جنا مرید تھا. بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کوئی تصدیری فرمائیے. حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھانا روزانہ روز ملا کرے گا. ایک مرتبہ زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا. اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر پانی قبر سے ملا کرتا ہے. حاشیہ قول وظیفہ مقررہ اقول یہ من جملہ کرامات کے. یہ قبر سے جاتا ہے، قبر سے مانگتا ہے، قبر سے تصدیری کرتا ہے. تو مجھے کے نزدیک کہتے ہیں یہ کرامت ہے. لاؤ اس کی دلیل، یہ تمہارے عقیدے کفریہ. یہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو علماء دیوبند کے بڑے ہیں، ٹیم جو ہے نا میرے سامنے ٹیم تو رہے، تو میں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ نہیں بات رہتا. اچھا یہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حافظ زامن علی جلال آبادی تو توحید میں غلط تھے. اس کے بعد مسکرا کر ارشاد ہوا ہے کہ زامن علی جلال آبادی تو توحید میں ہی غلط ہے گنگوئی صاحب نے. آگے پھر لکھا ہے ایک بار ارشاد ہوا کہ زامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں اور بہت روسیا ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی تم اسے ضرور ہمارے پاس لانا، ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئیں تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں ہی نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت موسیٰ کی وجہ سے گھر کو آتی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور سب وقت کا بلا کھولا رکھوا. اگرچہ روح صاحب نے دار مگر ایسے پور کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. میاں صاحب تو خبر ہوگا سر برے کا روٹ کا چالی. دیکھو اس میں اللہ کو جو ہے اللہ کو ذہنی قرار دیا جا رہا ہے اور مسجد قرار دیا جا رہا ہے. یہ ہے عقائد ان کے. اب آپ سنیں ایک دوسرا یہ کہ آپ نے کہا انگریزوں نے لقب دیا، اردو سے آپ نے بھاگنے کو کی، ورنہ میرے پاس آپ کے حوالے ہیں کہ آپ انگریزوں کے دیں گے. یہ میرے پاس معنی کاشمی ہے. اس میں نے کہا ہوا ہے کہ خضر علیہ السلام انگریزوں کی فوج میں موجود تھے. 103 سے یہ جلد نمبر 2 لکھا ہوا ہے. میں اب موضوع سے باہر نہیں نکلنا چاہتا ہوں ورنہ میں آپ کو سمجھاتا کہ آپ کتنے انگریزوں کے ایجنٹ ہیں. یہ سنیں جی یہ کلیات امدادیہ ہے میرے پاس، کلیات امدادیہ. اس میں حاجی امداد اللہ نے صفحہ نمبر 205 پر اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے شفیع آسیاں ہو تم، وسیلہ بے کساں ہو تم، تمہیں چھوڑ اب کہاں جاؤں بتاؤ یا رسول اللہ. یہ دیکھو بھی کہتا ہے. پھر آگے کہتا ہے جہاد امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں، بس اب جاؤ دباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ. یہ کہتا ہے ہنسا ہوں اسی طرح گرداب غم میں نہ خدا ہوگا، میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ. اور جو بندیوں تمہارے اور بریلوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، کیوں نہ مجھے کہتے ہو تمہارے وہی عقیدے ہیں تمہارے. اسی لیے بلکہ میرے پاس حوالہ موجود ہے تمہارا، میں ابھی پیش کروں گا جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ تو بندیوں اور بریلوں میں کوئی فرق نہیں. اب دیکھیں یہ میرے پاس کتاب ہے تمہارے مناظر کی، ماسٹر امین وقاری کی. اچھا تو میں نے کہا تھا کہ سید نذیر حسین دہلوی نے کہا ہے کہ جنابوں پر مسئلہ جو ہے ثبوت نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو اگر حدیث نہیں ملی ہے، اس کو اگر کوئی سند صحیح نہیں ملی، مجھے مل گئی ہے تو میں آپ کی تحقیق پر عمل کرتا ہوں. آپ نے یہ کوئی جھوٹ والی بات تو تھوڑی ہے. اگر آپ کی دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور صاحبین کا شاگردوں کا اختلاف ہے. کئی مسائل میں آپ امام کی مخالفت کرتے ہیں اور امام سے کہ کتنے مثلا مثال کے طور پر امام کو فرماتے ہیں ان سے جو بندی آپ کتابوں میں کہ اگر کوئی آدمی ماں اور بہن بیٹی سے نکاح کرے تو اس پر کوئی حد نہیں، اور شاگرد کہتے ہیں حد ہے. تو یہ مسئلہ جھوٹ والی بات نہیں ہے. کیوں یہ آپ اس میں اس کو نظر کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں ماسٹر امین وقاری صاحب آپ کے مناظر حضروں میں بلایا تھا میرے خلاف دیوبندیوں نے اس کو. یہ اس کی کتاب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 350. میری اپنی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں ماسٹر امین وقاری صاحب یہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 350 پر اور نمبر 198 ہے
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی اور ساتھ گدی بھی تھی، دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی۔ اس کا ثبوت دو قاری صاحب، اس کا ثبوت دو، حدیث سے دو، قرآن سے دو، اجماع سے دو، آثار سے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ جو ہے یہ دیوبندی ہے، دیکھیں یہ ذریعہ کفر ہے، اللہ کے رسول پر جھوٹ بھی ہے، اللہ کے رسول کی توہین بھی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے، یہ قصائد قاسمی، یہ میں جو آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں آپ کے اکابر کے بنیادی ہمارے جو اہل حدیث کے نزدیک امام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول کے بعد صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تابعین سے محبت کرتے ہیں، محدثین سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مثلا روٹی ہے، مثلاً جو ہے سنا مسری ہے، کوئی ہے، اسے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے، اگر غلطی کرے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کی طرح اندر غلط نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں قصائد قاسمی ہے، یہ نانوتوی صاحب کی کتاب ہے، قصائد قاسمی میں نانوتوی صاحب کہتے ہیں اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ دیا ہے حق نے تجھے سب سے متوالی، کیا ہے سارے بڑے چھوٹوں کا تجھے سردار، جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار۔ رجا آگے لکھتے رجا و خوف کی موجوں میں ہے، امید کی نہ ہو، جو تو ہی ہاتھ لگائے تو ہوئے بیڑا پار۔ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سکانے مدینہ میں میرا نام شمار۔ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ میرے پاس کتاب ہے اختلاف امت و صراط مستقیم، یہ مقبول ہے کراچی میں یوسف الجانی صاحب، ان کی یہ کتاب ہے دارالارشاد سے چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 25 پر قرآن حدیث ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ شیعہ سنی اختلاف تو صحابہ کرام کو ماننے یا نہ ماننے کی مسئلہ پیدا ہوا، اور حنفی وہابی اختلاف ائمہ ہدیٰ کی پیروی کرنے نہ کرنے پر پیدا ہوا، لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف کی کوئی بنیاد میرے لبے نہیں، اس لیے کہ یہ دونوں فریق امام حنیفہ کے ٹھیٹ مقلد ہیں۔ عقائد میں دونوں فریق امام الحسن شریع اور ابو منصور، امام منصور ماتریدی کو امام ابتدا مانتے ہیں۔ تصوف و سلوک میں دونوں فریق اولیاء اللہ کے چاروں سلسلوں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی میں بیعت کرتے آئے ہیں۔ الغرض یہ دونوں فریق اہل سنت اور جماعت کے تمام اصول و فروع میں متفق ہیں۔ اچھا دوسرا وہ جو کتاب دی جو انہوں نے کتاب دی، یہ دیکھیں آپ نے جو عبارت پڑھی تھی یہ فتاوی ثنائیہ کی، آپ نے اس میں بھی دھوکہ دیا۔ قاری صاحب یہاں پر دھوکہ نہیں دینا، آپ لوگوں کے سامنے بیٹھیں۔ یہ لکھا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع یدین کرنے کی روایات بخاری اور مسلم اور ان کی شروع میں مقصد ہیں۔ شروع کے الفاظ آپ نے بھی لکھے، یہاں شروع کا بھی ذکر ہے۔ ان دونوں فعلوں کو ناجائز کہنا صحیح نہیں۔ علماء انبیاء مثلا مولانا عبداللہ مرحوم اور مولانا رشید گنگوئی مرحوم کے کہا تھے۔ ایک اور حوالہ سنیں، یہ ہے جی الکلام الحسن، یہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کے مطلب، اس میں کہتے ہیں فرمایا صفحہ نمبر 47 سے اور جلد نمبر 2 ہے، گنگوں میں ایک بزرگ تھے جن کا نام صادق تھا، وہ مرید کم کرتے تھے۔ دو شخص ان کے پاس آئے، انہوں نے دونوں کا امتحان کیا اور کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ، لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ،